شامی صاحب، سانحہ مری 15 افسران غفلت کے مرتکب قرار پائے ہیں. جو سرکار نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی، اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آج سی ایم پنجاب کو پیش کی گئی. خود انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کے اس تحقیقاتی کمیٹی کا خلاصہ بیان کیا. انہوں نے اپنی مختصی پریس کانفرنس میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. ٹو راولپنڈی، ایکسین ہائی وے راولپنڈی اور ایس ڈی او ہائی وے مکینیکل مری، ڈویژنل فارسٹ آفیسر مری، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز مری، انچارج مری ریسکیو 1122، ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے پنجاب. ان تمام افسران کو معطل کر کے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے. میں قوم سے سانحہ مری کی شفاف انکوائری اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا تھا، اور میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود بھی وہاں گیا، اور میں نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا. یہ ان کی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے. اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ڈیپٹی کمشنر راولپنڈی، اسسٹنٹ کمشنر مری، سی پی او اور دیگر جو انتظامی عہدیداران وہاں موجود تھے پنڈی اور مری کو جو ڈیل کرتے تھے، ان کو بھی عہدوں سے ہٹایا گیا ہے اور ان کو واپس اپنی سروسز میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ افسران ہیں کون، اور جس روز یہ سانحہ پیش آیا جب 22 افراد جاں بحق ہوئے ٹھٹھر کر بیچاروں مددگار، تو اس روز ان افسران کی ذمہ داریاں تھیں کیا، اور کہاں انہوں نے غفلت کی، اور کیا صرف یہ افسران ہی شامی صاحب غفلت کے مرتکب ہیں؟ دیکھیں، یہ رپورٹ جو ہے جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر معلوم ہوگا نا کس کس کی کیا کیا ذمہ داری تھی اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا. ظاہر ہے کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اگر ایک سانحہ ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے تو ہر طرف ڈنڈا نہیں گھما سکتے نا. تو ایک بات جو ہے، اگرچہ بہت ہی افسوسناک سانحہ تھا، اور اب بھی جب اس کا ذکر آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل غم سے بھر جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم المیہ ایسے ہوئے ہوں گے جن کی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ انکوائری کی گئی ہو اور پھر کارروائی کر لی گئی ہو. یعنی یہ ایک اچھا قدم ہے کہ انتظامی سطح پر کمیٹی قائم کی گئی، اس نے اپنی سفارشات پیش کیں اور اس نے ذمہ داروں کا تعین کیا، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کے خلاف کارروائی کر دی انضباطی. اب اس کے بعد پھر فردن جب ان کو چارج شیٹ کیا جائے گا تو پھر وہ اپنا محکمانہ کارروائی جو ہے وہ بھگتیں گے. چلیں، یہ تو ایک مثبت پہلو ہے. ایک یہ بات مثبت. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم کس طریقے سے اپنا انتظام چلا رہے ہیں. دیکھیے، یہ جو سانحہ ہے اس کی بارے میں ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. نہیں، راولپنڈی بینچ جو ہے، ایک درخواست جو ہے جو لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ ہے، وہاں کئی درخواستیں اس میں زیر سماعت ہے. نہیں، کئی درخواستیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن بینچ تو ایک ہے نا جس سماعت کر رہا ہے. اس کے ساتھ پھر حکومت نے تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کی تھی، اس کی بھی رپورٹ آ گئی ہے. تو یہ ایک اس پہ کچھ ہمارے جو ہائی کورٹ کو بھی اور سپریم کورٹ کو، ہماری اعلیٰ عدلیہ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یعنی عدالتی کارروائی کیسے آگے بڑھنی چاہیے کہ اب یک وقت مختلف عدالتوں میں آپ سماعت شروع کر دیں اور پھر انتظامیہ بھی اپنے طور پر کام کر رہی ہو. تو یہ کوئی خاصا اس میں معاملہ جو ہے الجھنے کا خدشہ ہوتا ہے بعض اوقات. وہاں پہ تو جو راولپنڈی بینچ کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے اہم ہیں. وہ بھی ریمارکس ہی تو اہم ہوتے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سب نے یہاں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ مسلح افواج کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹریفک کا نظام. بھائی میرے، یہ تو ریمارکس کسی بھی معاملے میں آپ دے دیجئے نا. ریمارکس تو ہماری اعلیٰ عدالتیں جو ہیں ریمارکس دیتی ہیں، وہ سرخیاں بنتی ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. اس پہ تو ہم کچھ عرض کر نہیں سکتے. دل تو ہمارا اس پہ بھی کڑتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں تہ تک پہنچنا ہوتا ہے نا. تو اگر تہ تک پہنچنا ہے، اگر 3 انکوائریز چل رہی ہوں گی یا 3 سماعتیں ہو رہی ہوں گی تو پھر کنفیوژن تو پیدا ہوگا نا. اس کا کچھ ازالہ ہونا چاہیے، عدالتی سطح پر ہو یا انتظامی سطح پر ہو، کوئی غور کرنا چاہیے.
لیکن برابر اب یہ جو رپورٹ آئی ہے تو حسن رضا ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تفصیلات بھی ہیں، اس سے وہ پہلے بتائیں ذرا۔ دو چیزیں اور اہم ہیں۔ ایک تو حسن، کیا یہ بات درست ہے کہ اس کا ڈرافٹ تو تیار ہو چکا تھا اور اس میں تاخیر ہوئی؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انکوائری شروع کی گئی، شامی صاحب جب انکوائری کمیٹی تشکیل دی جا رہی تھی تو ایک تجویز یہ آئی تھی کہ سابق ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو یا ریٹائرڈ جج کو یا ریٹائرڈ فوجی کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا جائے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں شامل نہ کیا جائے کیونکہ ہم نے تو اپنی مقصد کی رپورٹ لینی ہے، اگر زیادہ سخت ہوئی تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس افسروں نے کہا تھا، افسروں نے کہا تھا، یعنی اور آپ کا شبہ ہے یہ جی یا اطلاعات؟ نہیں سر، اطلاعات ہیں اور حاضر باقاعدہ سروس مصدقہ افسران جو اطلاعات ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب دو چیزیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف کتنی کچھ سخت ریٹائرڈ افسر جو ہے نا وہ میرٹ پہ ذرا کریں وہ گے تو تھوڑا۔ پھر میرٹ کیا، ناصر خان دورانی آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، وہ تو بڑا میرٹ پہ بات کرتے تھے۔ اسی ٹھیک طرح ہے چلیے۔ جی اب اس میں جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی حادثات یا حادثات ہوئے ہیں وہاں کے جہاں کے بھی کیسز نکال لیے جائے، وہاں پہ مبینہ طور پہ سفارشی آفیسرز ہی تعینات نکلے ہیں۔ کمشنر یہاں کے گلزار صاحب، ان کو لگوایا تھا۔ شہزاد اکبر صاحب نے مبینہ طور پر ڈپٹی کمشنر پرائم منسٹر کے پی ایس او رہ چکے ہیں، فیصل آباد سے ان کو ناقص کارکردگی پر ہٹایا، ان کو راولپنڈی تعینات کر دیا۔ اے سی مری سیکٹری کوآرڈینیشن ٹو سی ایم مریم خان کے اے سی اوکارا رہ چکے ہیں، ان کو ان کی سی مبینہ سفارش پر لگایا گیا۔ سارے سفارشی افراد ہیں جن کو ہٹایا گیا، اور ان میں سے 2 افراد ایسے ہیں جن کو پہلے بھی ہٹایا گیا۔ کمشنر گجرانوالہ گلزار تھے، ان کو ہٹایا گیا تھا الیکشن کمیشن کے احکامات پر، وہاں پہ جو رپورٹ آئی تھی الیکشن کمیشن یہ وہی گلزار صاحب تو نہیں ہے جو رنگ روڈ والے معاملے میں جس سے آپ کی بات ہوئی تھی، ہماری بھی بات کرنے کی ہم نے کوشش کی کچھ تھی، پوچھا تھا کہ یہ جملہ یہ رپورٹ میں آپ نے لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ اب آ جائیں اس رپورٹ، بڑے ہیرے افسر ہیں، بڑے ہیرے افسر ہیں۔ اب اس کی رپورٹ شامی صاحب 3 دفعہ تبدیل کی گئی ہے، جو میرے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کل اس پر اجلاس ہوا تھا 11:30 سے 11:45 کے قریب، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ظفر نصر اللہ، ان کے پاس سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایڈیشنل چارج کئی ماہ سے چل رہا ہے، وہ چارج چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ سینئر موسٹ ہیں پنجاب میں، چیف سیکرٹری ان کے جونیئر بھی ہیں۔ وزیر کون ہے ہاؤسنگ کا آج کل؟ سردار آصف نقوی۔ اچھا آصف نہیں ہاؤسنگ کا وزیر تو وہ اسد صاحب ہیں۔ جی اسد صاحب اسد ہے، کھوکھر یہ پہلے تو ہمارے ان کے پاس قلم دان ویسے پہلے کوئی نہیں تھا، اب میرے خیال میں ملا ہوگا، یہ ہمارے میاں محمود الرشید تھے نا ان ایک کے پاس زمانے تھی میں، لیکن اب وہ بلدیات کو وہ دیکھ بلدیات کو دیکھیں۔ وہ بلدیات کو دیکھتے جی اچھا سر۔ اچھا اب اس میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پہ جو کمیٹی کے ممبران بھی تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید پنجاب سول سیکریٹریٹ سی ایم آفس کی جو ذمہ داریاں بنتی تھیں ان کو سیپریٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک، اس لیے ان 15 آفیسرز کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، جبکہ اس میں مزید جو ذمہ داران بنتے تھے ان کو کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک آفیسر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے تو اس میں بہت خوفناک پہلو بھی سامنے آئیں گے، اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ حکومت خود حکومت کے خلاف کیا انکوائری کرے گی، اس کے لیے ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ اس کی انکوائری کرے آگے۔ اب اس میں مگر سوال یہ جو انکوائری ہوئی ہے، جو رپورٹ ہوئی ہے، وہ تو بتائیے نا دیکھیے گا۔ جی دیکھیں اس کے حوالے سے ہم نے رپورٹ لینے کی بہت متعدد دفعہ کوشش کی، لیکن وہ سامنے نہیں آ سکی، ابھی ڈیٹیل آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ڈیٹیل جو ہمارے پاس ہے غیر مصدقہ ذرائع سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ مصدقہ ذرائع یہ ہیں کہ جو کمیٹی کے ممبران تھے، خود کمیٹی میں لکھنے والے جو رپورٹ کرنے والے تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جب سٹینڈ لیا 2 ممبران نے کہ اس میں فلاں فلاں آفیسرز ہونے چاہیے، جس میں کمشنر، ڈیپٹی کمشنر، اے سی، سی ٹی او اور سی پی او، اے ایس پی، ان کے خلاف انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم یہ چیپٹر رہنے دیتے ہیں، باقی کو وہ گول کر گئے انکوائری کمیٹی سے۔ اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، تمام تر احکامات اور ان کے پاس پہلے سے انٹیمیشن ہونے کے باوجود یہ ایکشن لینے سے گریز کرتے رہے۔ نہیں پہلے تو دیکھیں نا جو رپورٹ ہے اس پہ تو آ جائے نا، رپورٹ میں تو صرف 15 افسران کا ذکر کیا گیا نا، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے اپنی غفلت کا مظاہرہ کیا۔ مختصر پریس کانفرنس کی، آپ کی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی، آپ کا دل یہ چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا، ان سے پوچھیں جن کے 22 مرے ہیں ٹھٹر کے۔ اب آپ دیکھیں نہیں اس کی وجہ یہ کیا ہم یہ کہہ دیں کہ سر یہ 15 لوگ ہیں جو جی آپ کی موتوں کے ذمہ دار ہیں؟ ایک بات یہ بتائیے نا کہ آپ یہ انکوائری ہوگی تو اس کے بعد ذمہ داری کا تعین ہوگا۔ 15 یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 22 آدمی کیونکہ جہاں بحق ہوئے ہیں تو 22 آدمی ہوئی کو اس کی کارروائی ہونی چاہیے اس پر۔ ہر چیز کا ریشنل ہے نا۔ یہ عرض نہیں میں کر رہا سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ 15 افراد کو ہی غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، نہ اس پریس کانفرنس میں کوئی سوال لیا گیا، نہ کوئی جواب دیا گیا، ایک مختصر سا اعلامیہ پڑھ کے سنایا گیا ہے۔ نہیں معلوم اس رپورٹ کے اندر مزید کیا لکھا ہے، رپورٹ کی کمپائل کیسے ہوئی، اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہے ہیں۔ رپورٹ جو ہے
وہ جاری نہیں کی گئی. ابھی تک جاری نہیں کی گئی جو کہ ان کو کرنا بنتی تھی. جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو وہ حسان جاری خاور کرنے صاحب کو سے میں تیار اسی لیے نہیں. کوشش کر رہا ہوں نا کہ جاری ان سے پوچھیں. رپورٹ ان کا جاری نمبر بن ہوگی جا رہا ہے نا. حسان خاور صاحب کا مسلسل. جی. آپ رپورٹ جو ہے نا اس کے اوپر رپورٹ پر ایک رپورٹ مرتب کر رہے ہیں نا. میں وہ بات کر رہا ہوں جو رپورٹ کے اندر مندرجات ہیں اور رپورٹ کی تیاری میں جو پس پردے حقائق سامنے آئے ہیں. 15 افراد پر کارروائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کر دی گئی. چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا, کئیوں کو معطل کر دیا گیا. اب آگے چلیں. نہیں, اگلا سوال میرے اس کا جواب آپ دینا اپنے تجربے کی روشنی میں. کیا یہ انتظامی افسران ہی ذمہ دار ہیں اس واقعے؟ کون سے اور کون عدالتی افسران ذمہ دار ہیں؟ نہیں, اور کوئی نہیں ہوتا. کون مسئلہ؟ ان کو کون, ان کی کن کتابیں ہیں؟ ہم آخر چاہتے کیا ہیں؟ نہیں, میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں, مجھے میرا بھی کوئی یار, میں نے بھی آخر زندگی بھر اسی جھک ماری ہے, اسی پروفیشن میں. اسی لیے سوال عرض تو کیا مطلب ہے, آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں صرف سوال آپ کی خدمت میں. اب اگر ہم یہاں کوئی نامناسب گفتگو کر دیں تو کارروائی ہمارے اوپر ہی ہوگی نا. نہیں ہو سکتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. عامر سعید عباسی صاحب, یعنی کارروائی دیکھیں نا, یا تو ہم رپورٹ ہمارے سامنے ہوتی, ہم اس کو ایک ایک لفظ اس کو چیر پار کر کے کہتے. آپ کے سوالوں کا جواب آ گیا. بنیادی بات تو یہ, میرے سوالوں کا جواب تو یہ ہے کہ ایک جو انکوائری ہوئی ہے اس کے تحت جو کارروائی ہوئی ہے ہم اس کی بات کریں, اور جو جھول رہ گیا ہے اس کی نشاندہی کر دیں. کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب وہ رپورٹ ہمارے پاس ہے نہیں تو جھول کی نشاندہی کیسے کریں گے؟